قیامت کا دن ہوگا اور تین ایسے لوگ جو دنیا کے اندر بڑا نیک کام کیا کرتے تھے، دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے اور لوگوں میں بڑی شہرت تھی ان کی، اور لوگ ان کے بارے میں بڑا اچھا خیال رکھا کرتے تھے، بڑا حسن ظن رکھتے تھے کہ یہ فلاں سخی صاحب ہیں، یہ فلاں عالم صاحب مولانا صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں۔ تو ایسے تین لوگ جو دنیا کے اندر بڑا ہی نیک کام کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان بڑی شہرت تھی ان کی، بڑا مشہور تھے لوگوں کے درمیان، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے، ان تین لوگوں کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تین لوگ کون ہیں۔ سب سے پہلا شخص ہے شہید، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید کر دیا گیا اور اپنی جان عزیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ دوسرا شخص ہے عالم اور قاری، جس کو دنیا کے اندر عالم صاحب کہا جانے لگا، مولانا صاحب لوگ کہنے لگے، علامہ صاحب، قاری صاحب کے لقب سے اس کو پکارنے لگے۔ ایک تیسرا شخص ہوگا جو سخی کہلائے گا، یعنی بڑی اللہ کے راستے میں سخاوتیں کرتا تھا اور خوب مال لوگوں پہ خرچ کرتا تھا، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اللہ کے راستے میں خوب لٹاتا تھا۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں، کون کون؟ شہید، عالم اور سخی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب جہنم کا فیصلہ کرے گا تو ان تین لوگوں کے خلاف سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا اور ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آخر ایسا کیوں ہوگا؟ حدیث شریف کے الفاظ سنیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو اللہ کے پاس لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے، وہ اس کا اقرار کرے گا کہ ہاں واقعی اے اللہ تو نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے یہ صحت اور جوانی، وہ طاقت جو دنیا کے اندر میں نے تجھے عطا کی تھی، تو نے کہاں خرچ کی؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تیری خوشنودی کے لیے، تیرے رضا کے لیے میں جہاد کرتا رہا، دشمنوں سے لڑتا رہا، اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا، اور یہ کام میں نے تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ اسے بہادر کہیں اور بڑا جنگجو کہیں، سو دنیا کے اندر کہا جا چکا، اس کے بارے میں فیصلہ سنا دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے شخص کو بھی لایا جائے گا جو عالم ہوگا، مولانا صاحب، قاری صاحب۔ اللہ کے سامنے جب اس کو پیش کیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا اظہار کرے گا کہ میں نے فلاں فلاں نعمتیں تمہیں دنیا کے اندر دیں، میں نے تمہیں علم دیا، قرآن کا علم دیا، میں نے تمہیں حدیث کا علم دیا، اب ذرا مجھے بتاؤ کہ تم نے وہ چیزیں کہاں خرچ کی، کس چیز میں تم نے استعمال میں لیا ان چیزوں کو؟ تو رب کائنات کے سامنے وہ اس کا اقرار کرے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے قرآن کریم کا علم سیکھا، حدیث کا علم سیکھا تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے، اور تیری رضا کے لیے ہی میں دوسروں کو وہ علم سکھاتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے تو علم دین اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ اس کو علامہ صاحب کہیں، مولانا صاحب کہیں، اور اس نے تو قرآن کریم کی تلاوت اس لیے سیکھی تھی کہ لوگ اس کو قاری صاحب کہیں۔ سو دنیا کے اندر کہا جا چکا، پھر اس کے بارے میں بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا اور حکم ہوگا اس کو بھی گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کرتا رہا، دنیا کے اندر وہ اچھے اعمال میں لگا رہا اور لوگ بڑی خوش فہمی میں رہے، اچھا گمان اس کے بارے میں کرتے رہے کہ یہ فلاں بہت بڑے فلاں شہید صاحب ہیں، اور اس کو شہید کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا دنیا کے اندر، اور اسی طرح ایک عالم کو مولانا صاحب کہا جاتا رہا۔ یہ تمام لقب ان کو دنیا کے اندر ملتے رہے، لیکن انجام کیا ہوا؟ آخری جہنم۔ اسی طرح ایک تیسرے آدمی کو لایا جائے گا جو بڑا سخی ہوگا، بہت مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوگا، خوب مال اللہ کے راستے میں لٹاتا ہوگا، لیکن جب اللہ کے سامنے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائے گا کہ میں نے تجھے اتنی زیادہ دولت دی تھی، میں نے اتنا مال تجھے دیا تھا، بھرپور میں نے تجھے دولت اور مال و زر عطا کیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو اس کا اقرار کرے گا اور کہے گا کہ اللہ تیری رضا، تیری خوشنودی کے لیے میں وہ مال خرچ کرتا رہا اور لوگوں کی مدد کرتا رہا، ہر ایک نیک کام میں نے حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، صدقہ جاریہ کے طور پر میں نے فلاں نل لگوایا اور میں نے فلاں مسجد بنوائی اور میں نے اتنا چندہ فلاں جگہ پر دیا، لیکن رب کائنات ارشاد فرمائے گا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے میری رضا کے لیے کام نہیں کیا،
بلکہ اس نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ اس کو سخی کہیں، بڑا خرچ کرنے والا کہیں۔ سو دنیا کے اندر کہا جا چکا، اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا، حکم سنا دیا جائے گا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں خوب نیکیاں کیا کرتے تھے، دنیا میں خوب مال بھی خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک شہید نے اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک عالم ساری زندگی اس نے علم سیکھا اور ساری زندگی علم سکھانے میں لگا رہا، لیکن آخری انجام کیا ہوا؟ جہنم کا انجام ہوا، اور سب سے پہلے ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم کے اندر پھینکا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ حدیث شریف کے الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان لوگوں نے جو یہ کام کیے نیک اعمال، یہ دکھلاوے کے طور پر کیے، ریاکاری کے طور پر کیے، کوئی ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے نہیں کیے۔ اگر یہ کام اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے کرتے تو ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ بلند ہوتا، بڑے اعلیٰ مقام پر یہ فائز ہوتے جنت کے اندر، لیکن ریاکاری اور دکھلاوے نے ساری کی ساری چیزیں ختم کر دی ان کے اندر سے۔ اس لیے کوئی سا بھی نیک عمل کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، آپ کے اعمال میں دکھلاوا نہ ہو۔ آپ نماز پڑھیں تو اس لیے نہ پڑھیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں گے، آپ روزہ رکھیں تو اس لیے نہ رکھیں کہ آپ کو لوگ روزہ دار کہیں گے، آپ اگر حج کر رہے ہیں تو اس لیے حج نہ کریں کہ لوگ حاجی صاحب کہیں گے، ایک عزت کی نظر سے مجھے دیکھا جائے گا اور میرے نام کے آگے حاجی فلاں صاحب لگایا جائے گا، اس نیت کے ساتھ حج نہ کریں۔ آج کتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور آتے وقت کتنی آہو بھگت کے ساتھ ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور گھر پر پہلے سے ہی بڑا بڑا لکھوا دیا جاتا ہے کہ حج مبارک ہو۔ یہ کام نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ حج انسان کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے۔ مجھے بتاؤ کیا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے پیچھے؟ ہے ہی نہیں، صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی۔ آپ نے حج کر لیا، وہ چیز حاصل ہو گئی، اب الگ سے نام لکھوانے کی، حج مبارک لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو علم نہیں ہے، گھر والوں نے لکھوا دیا تو الگ بات ہے، لیکن اگر حاجی صاحب خود لکھوا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فون کر کے وہاں سے، یا یہاں سے بس نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ جب میں واپس آؤں تو حج مبارک مجھے لکھا ہوا ملے، تو یہ ریاکاری اور دکھلاوے میں شامل ہو جائے گا۔ جیسا کہ بقرعید کے موقع پر لوگ بہت مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں تو وہ بھی ریاکاری میں آ جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی آپ نیک عمل کریں اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت کے طالب آپ نہ ہوں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے جائیں۔